اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اسلامک وظائف آفیشیل کی ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ دعا ہے کہ خدائے بزرگ و برتر ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے اور ہماری زندگیوں سے ان تمام چیزوں کو دور فرمائے جن چیزوں کی وجہ سے ہم لوگ تکالیف کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، جن چیزوں کی وجہ سے ہم لوگ کسی سرکشی کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یوم عاشور کی رات کو کیے جانے والے کچھ نوافل جو آپ نے ادا کرنے ہیں ان کے طریقہ کار کے بارے میں بتاؤں گا، اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے یہ نوافل کیسے ادا کرنے ہیں اور ان نوافل کو ادا کرنے کا اجر اور ثواب کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو اس ویڈیو سے بہت فائدہ پہنچے گا، اسے غور سے سنیے گا، مکمل تفصیل میں سنیے گا۔ ویڈیو کے اندر میں کیا بتا رہا ہوں اس پر غور کیجئے گا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کیجئے گا کہ اللہ پاک کی ذات آپ کو اور مجھے پیارے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی بار بار زیارت نصیب فرمائے اور اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے۔ دوستو، سب سے پہلے میں آپ کو جو نوافل بتا رہا ہوں یہ آپ نے عاشورہ کی رات کے پہلے حصے میں کرنے ہیں۔ دو طرح کے نوافل ہیں، ایک آپ نے یوم عاشورہ کی رات کے پہلے حصے میں کرنے ہیں اور دوسری طرح کے نوافل آپ نے عاشورہ کی رات کے دوسرے حصے میں کرنے ہیں۔ یعنی 12 بجے سے پہلے کے کچھ اعمال ہیں جو بعد نماز عشاء ہو سکتے ہیں، اور کچھ ہیں جو 12 بجے کے بعد یعنی تہجد سے پہلے کیے جا سکتے ہیں۔ 4 رکعات آپ نے نوافل کی ادا کرنی ہے خاص طریقے سے۔ تو چلیے پہلے پارٹ کو میں ایکسپلین کرتا ہوں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے 4 رکعات نماز، دو نوافل جو ہیں وہ کر کے آپ نے 4 رکعتیں پوری کرنی ہیں۔ ہر ایک رکعت کے اندر آپ نے سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پھر اس کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ آپ نے جب پڑھ لیا تو پھر اس کے بعد اب آپ نے سلام پھیرنا ہے۔ یہ دو کر کے ہر رکعت میں سیم آپ نے ریپیٹ کرنا ہے۔ سورہ فاتحہ، پھر ایک دفعہ آیت الکرسی، پھر 3 دفعہ سورہ اخلاص، اور پھر آپ نے 2 رکعتیں ایسی پہلے پوری کی، پھر 2 رکعتیں بعد میں پوری کی، 4 رکعتیں آپ نے 4 نوافل اس طرح سے ادا کر دیے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اگلا سٹیپ یہ کرنا ہے کہ اب آپ نے سجدہ ریز ہو کر دعا مانگنی ہے۔ بیٹھ کے آپ نے دعا نہیں مانگنی، اگر خدا نہ خواستہ کوئی پرابلم ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ نے سجدہ کر کے دعا مانگنی ہے اور اللہ پاک کی ذات سے برکتیں، نعمتیں، سعادتیں مانگنی ہیں۔ اپنی حاجات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے وہ مانگنی ہے اور اپنے رزق میں برکت کے لیے آپ نے دعا مانگنی۔ فضیلت و عظمت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محرم کے مہینے کا اعزاز و اکرام کرو۔ جس شخص نے محرم کے مہینے کا اعزاز و اکرام کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں مقام عطا فرما دیا اور جہنم سے نجات دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ذی الحج کے آخری دن اور محرم کے پہلے دن روزہ رکھا تو اس نے گویا سال بھر روزہ رکھا اور اس کے 60 برس کے گناہوں کو بخش دیا گیا۔ پھر ایک دوسری روایت میں سرکار نے فرمایا کہ 10ویں اور آخری دن محرم کا روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے 30 شہر بنا دیتا ہے اور ہر شہر میں 30 محلات ہوتے ہیں اور ہر محل میں 30 صفے ہوتے ہیں اور ہر صفے میں درخت، نہریں اور تخت اور دسترخوان اور حوریں اور غلمان اور لڑکے ہوتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اول محرم میں 10 روزے رکھے گویا اس نے 10,000 برس کی عبادت کی۔
رات کو قیام کیا اور دن کو روزہ رکھا، اور فرمایا جو شخص دوزخ کی آگ اپنے اوپر حرام کرنا چاہے وہ محرم کے روزے رکھے، اور فرمایا اللہ نے اس مہینے کو سب مہینوں میں برگزیدہ کہا ہے، اور فرمایا کہ محرم کا ایک روزہ 1 سال کی عبادت سے زائد ہے، اور فرمایا کہ محرم کے مہینے میں شب جمعہ کو عبادت کرنے والا ہے ایسا ہے گویا اس نے شب قدر پائی اور ہر رات کے بدلے انسانوں اور پریوں کی عبادت کا ثواب پایا۔ محرم کے نوافل آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ محرم کی پہلی رات میں 8 رکعت نماز 4 سلام سے اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں بعد فاتحہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے والے کو اللہ بخش دیتا ہے۔ اور یہ جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے جس میں بعد سورہ فاتحہ آپ نے آیت الکرسی پڑھی اور پھر سورہ اخلاص پڑھی، اس کی ہر رکعت کے بدلے 40,000 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ جو شخص محرم کی پہلی رات میں یہ ساری عبادات کرتا ہے اس کا ایک الگ مقام ہے، لیکن وہ چونکہ گزر چکا ہے انشاءاللہ وہ آپ کو بعد میں بتایا جائے گا۔ یہ جو آپ کو میں نے چیزیں بتائی ہیں یہ اعمال، یہ نوافل کا پہلا پارٹ، یہ آپ نے یوم عاشور پہ کرنا ہے۔ اب آتے ہیں یوم عاشور کی اس رات کے دوسرے حصے کی جانب کہ دوسرے نوافل کون سے ہیں۔ تو پیارے احباب دوسرے نوافل کچھ ایسے ہیں کہ آپ لوگوں نے پھر اگین 4 نوافل پڑھنے، 4 نوافل میں ہر ایک مرتبہ ہر رکعت میں آپ نے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 1 ہی مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی، زیادہ ٹائم نہیں پڑھنا، اور 50 سال اس سے پہلے کے جب آپ نے عبادت کی اور آنے والے 50 سال کی عبادت کا ثواب اللہ پاک کی ذات آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ اب سننے میں آپ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ کیسی بات ہے، مطلب 50 سال کی عبادت کا جو ہے وہ ثواب لکھا جا رہا ہے۔ اب ایسا ہے کہ اللہ کی ذات کی رحمت کی کوئی لمٹ نہیں، تو آپ جتنا سوچ سکتے ہیں اتنا ہی ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور جب آپ یہ 4 رکعت یعنی 2 سلام کے ساتھ آپ نے پڑھ لی، پوری کر لی، تو پھر اس کے بعد جس جگہ پر آپ نے بیٹھ کر یہ پورا کام کیا ہے، یعنی جس جائے نماز پر آپ نے بیٹھ کر یہ نوافل ادا کیے ہیں، اسی پر بیٹھے ہوئے آپ لوگوں نے پھر دعا کا معاملہ سٹارٹ کرنا ہے۔ 100 مرتبہ 100 ٹائمز آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن اللہ کفوا احد، اللہ اکبر۔ دوستو دیکھیے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کی ذات کو کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے یہ دنیا بنائی اپنے بندوں کے لیے، اور اپنے بندوں کے لیے اللہ پاک کی ذات نے آسانیاں بھی پیدا کر دیں کہ اگر وہ چاہیں تو وہ یہ تمام چیزیں حاصل کر سکتے ہیں جو کہ اللہ کی ذات کی طرف سے انعام کی صورت، ایک نعمت کی صورت آپ کو عطا کی جاتی ہیں۔ ان کے اوپر غور کرنا بہت ضروری ہے دوستو، غور طلب چیزیں ہیں۔ اگر آپ ان پہ غور کرتے ہیں تو یقین جانیے کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اس چیز میں فیل ہو گئی ہیں کہ آخر مسلمان آج کے دور میں ترقی کیسے کر رہا ہے۔ اللہ کی ذات کرم کا معاملہ ہے، اس لیے ترقی کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ سرکار کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں۔ اگلی ویڈیو تک پیارے دوستو دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔